سارے خاندان والے نادان حضرت، پھر 4 بچے کے آسمان سے اتر گئے. صحیح بات. نادان نہ شادی کہیں کو کرے، بھولا نہیں جاہل، بھولا نہیں قرآن سے دور، بھولا نہیں حدیث سے دور، بھولا نہیں آخرت سے دور، بھولا نہیں جنت سے دور، بھولا نہیں علم سے محبت نہیں ہے اسے، عمل سے محبت نہیں ہے اسے، مسائل سے محبت نہیں ہے اسے. یاد رکھو، نماز چھوڑنا ہی گناہ نہیں، روزہ چھوڑنا ہی گناہ نہیں، جو علم سے دور ہوتا ہے وہ بھی سب سے بڑا گنہگار ہے. پوچھو علماء سے. نماز نہ پڑھنے والا گنہگار سب کو معلوم، روزہ نہ رکھنے والا گنہگار سب کو معلوم، قرآن نہ پڑھنے والا گنہگار سب کو معلوم، لیکن علم حاصل نہ کرنے والا بھی بہت بڑا پاپی، مجرم اور گنہگار ہے. یہ نہیں معلوم آپ کو؟ نوجوانوں، بڑے گناہ میں مبتلا ہے تم، میری ماں اور بہنیں بڑے گناہ میں مبتلا ہے تم. یاد رکھو، کل قیامت میں خدا جب یہ سوال کریں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، مال تھا حج کیوں نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے اللہ یہ بھی سوال کریں گے، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. کریں گے اللہ. دنیا میں جاہل سمجھ کر چھوڑتے نا، ویسے آخرت میں اللہ نہیں چھوڑیں گے. قرآن کئی کو نہیں پڑھا، سوال کریں گے. وضو، نماز، غسل کے مسائل کیوں نہیں معلوم، اللہ سوال کریں گے. مسائل بھی سیکھو، علماء کے پاس مسائل سیکھو. سب سے زیادہ شرمندہ انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں. دولت ہو، صدر ہو، سیکریٹری ہو، کونسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر علم نہیں تو اس کا داغ نہیں مٹے گا. علم ہی دولت، علم ہی زینت، علم ہی قابل فخر. علم سے دنیا میں بھی شان، علم سے آخرت میں بھی شان ہے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا نوجوانوں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا میرے بزرگوں. جن کی داڑیاں سفید ہو گئے، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے، پردے میں جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹی بچیاں اپنی جگہ پر علم حاصل کریں. جو جوان ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، جو ساس بن چکی ہے، ماں بن چکی ہے، وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ وہ چاہے تو ان کو بھی علم کا حصہ مل سکتا ہے، اور علماء پڑھانے کے لیے آج بھی تیار ہیں. سیکھو. مثال بول رہا ہوں، اگر حضرت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضرت کو نہیں آتا، مثال اشارہ کے لیے، شرمانے کی ضرورت نہیں. نورانی قاعدہ لے لے کو حضرت کے پاس بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر قرآن پڑھنا سیکھے کب؟ 40 سال کے بعد. گجرات کو گیا تھا، حفظ کی دستار بندی کا جلسہ، چھوٹے چھوٹے 10 12 13 سال کے بچے قرآن پڑھے، حفظ کرے. آج ان کی سند دینا تھا، بڑے بڑے علماء آئے تھے، میں بھی گیا تھا. چھوٹے چھوٹے 12 13 سال کے بچے حفظ کی سند اور امامے پہننے کے لیے آئے. اسی صف میں ایک تقریباً 75 سے 80 سال کے بوڑھے بھی ابھی آئے. اب ان کو دیکھ کر میں بھی شیخ، دوسرے مہمان بھی شیخ ہو گئے. انہوں کہیں کو آئے بیچ میں، شاید ان کا پوترا آج آیا نیرہنگا وہ لینے کے لیے آ کر ہی. جیسے ہی انہوں قریب آئے تو الاؤنسر نے اناؤنس کیا کہ آج اس بزرگ کی بھی دستار بندی ہے. اے بیٹے بیٹھ جا، آج اس بزرگ کی بھی دستار بندی ہے. الحمدللہ 4 سال پہلے ان کو الف با تک نہیں آتا تھا. اندر شوق پیدا ہوا، مدرسہ گئے، مدرسہ جا کر بیٹھے اور بچوں کے ساتھ بیٹھے. استاد کو بولے غلطی کریا تو مجھے مارنا، نہیں ماریں گے تو میں غصہ کروں گا. اور وہ استاد موقع ملا 3 4 مرتبہ مارے بھی کتے.
میں وہ سوچیا بچہ کو مارے تو بڑے آتے ہی لڑنے کے واسطے، یہ بڑے کچھ مارے نا۔ میں پوچھا مولوی صاحب کو خبر سے کون بھی آئی کیا پوچھیا؟ اب چھوٹے بچوں کو مارے تو آتے نہیں بڑے لڑنے، اماں آ جاتی، بابا آ جاتا، دادا آ جاتا، نانا آ جاتا، ماموں آ جاتا، بولتے نہیں کہیں کو مارا سو کیا تم نہ اور خاص طور پر عورتاں تو اماں جی کے اسکول میں مارے تو جاتی نہیں، کالج میں مارے تو جاتی نہیں، کانوینٹ میں مارے تو جاتی نہیں۔ ایک مولوی ہے بیوارسی، پوچھنے والا کون بھی نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھاتے ہوئے ماریا تو پھر آ جاتی لمبے راگا، کیا ہی مولوی صاحب وہ ان کو بچے نہیں کیا؟ لاسٹ وارننگ، کیا سونیا گاندھی تو وارننگ دے رہی ہے؟ ہاں حضرت بے تحاشا نہیں مارنا، لیکن مارے تو پڑھائی کے لیے خوش ہو جانا۔ 80 سال کے بزرگ آئے، 4 سال پہلے الف با تا سا کی پہچان نہیں تھی، نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کرے، اللہ اکبر، 4 سال کے اندر ناظرے کے ساتھ پورا قرآن حفظ کر لیے۔ 12-13 سال کے بچوں کے ساتھ ان کی بھی دستار بندی ہوئی، میں خود تھا اس میں۔ سیکھو، ابھی تقریر شروع نہیں کیا، خالی درود پہ بات چل رہی ہے، رحمت للعالمین پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سیکھو نوجوانوں، مسلمانوں، سیکھو، پڑھو۔ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، پیغمبر ہمارے لیے اتارے گئے۔ آج افسوس کہ کھانے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس